ارادے ہوں جواں جن کے وہی بازی پلٹتے ہیں۔ آج جامعۃ القاسم کے اندر میں موجود ہوں اور اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اور ابھی ہمارے دونوں بازو میں ہمارے دو بے تکلف دوست، میں اپنے بے تکلف دوست کے ساتھ بیٹھا اور بے تکلف دوست کے ساتھ میں جامعہ کے احاطے میں داخل ہوا۔ ابھی ہمارے بھائی عمر ویس صاحب اور بھائی نوشاد صاحب دونوں پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنے غمزدہ کیوں نظر آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر اچانک ہنسی جو ہے غائب ہو گئی، کیا بات ہے؟ تو وہی اصل میں سوچ رہا تھا اور یوں کہہ لیجئے کہ تعجب اور حیرانی کے عالم میں تھا کہ یہ سپول کا علاقہ یا مدھے پورہ کا علاقہ یا سہرسہ کا علاقہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے، بہار کا وہ خطہ ہے جو سیلاب کے حوالے سے جانا جاتا ہے، پسماندگی اور غربت کے حوالے سے اس علاقے کو جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کے اندر ایسی تحریک اور ایسے تعلیمی ادارے کا قیام یقیناً پتہ نہیں اس کا بانی کوئی انسان تھا یا پھر جنات تھا کہ جو ایسے بنجر زمین کے اندر جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وادی غیر ذی زرع، بالکل ایک بنجر زمین کے اندر کھیتی کرنا، بنجر زمین کے اندر جو ہے پودے کو اگانے کی فکر کرنا، بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ مرحوم حضرت مولانا محفوظ الرحمن عثمانی نور اللہ مرقدہ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس سے اور جو ہے ایمان کے اندر جو ہے مضبوطی آتی ہے کہ جب ارادے ہمارے بلند ہوں، حوصلے بلند ہوں، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا چلا جاتا ہے۔ یقیناً حضرت مولانا محفوظ الرحمن عثمانی نور اللہ مرقدہ مرد مجاہد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو کس طرح سے ہموار کیا کہ شمیم الدین صاحب جیسے لوگ اور قاری انصار صاحب، مفتی انصار صاحب جیسے لوگ، اور اس کے بعد ان کا جو مخلص جو رفقا ہے، رفقائے کار ہیں، اساتذہ کی شکل میں، یہاں کے ملازمین کی شکل میں، عملہ کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلصین کا دستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہیا فرمایا کہ ایک مضبوط ٹیم اللہ تعالیٰ نے انہیں دی اور اس طریقے سے وہ ساری راہیں ہموار کرتے ہوئے چلے گئے۔ عصر کے بعد شمیم الدین صاحب بتا رہے تھے کس طریقے سے قادیانیت کا فتنہ اس علاقے کے اندر پوری مضبوطی کے ساتھ سر اٹھایا اور کس طریقے سے حضرت مولانا مرحوم نے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی اور یقین کی حفاظت کا جو فریضہ جو انجام دیا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں ان کا وہ عمل ہی جو ہے ان کی مغفرت کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ میرے بھائیوں، اس وقت تقریر کے لیے نہیں، یہاں پر بڑی بڑی شخصیات میں نے دیکھا، یہاں پر ساری ہمارے ملک کے بڑی شخصیات کا وجود، ان کا ورود مسعود یہاں پر ہو چکا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، ناصحانہ کلمات تو وہ ادا کریں گے۔ اور ابھی حضرت قاری صاحب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ امتحان کا وقت چل رہا ہے اور امتحان کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے طلبہ کے لیے، میں بھی اس دور سے گزرا ہوں کہ الانتظار وشد من القیامہ، کہ انتظار جو ہوتا ہے وہ قیامت سے زیادہ سخت گھڑی ہوتی ہے، تو امتحان کا وقت جو ہے سر پہ کھڑا ہے اور یہ گھڑی جو ہے آپ کے سر کے اوپر ہے اور بالکل ویسے ہی ہے جیسے قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ تو آپ حضرات امتحان کی تیاری میں لگ جائیں۔ میرے خیال سے یہ مناسب وقت بھی نہیں ہے اس طرح کے پروگرام کے لیے جب امتحان کا بالکل سر پر ہو، تو کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، لیکن پہلے جو ہے کہ یہ اپنوں کی مجلس ہے اور ہم اپنے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، کوئی باہر کے عوام الناس کا جو ہے وہ پروگرام نہیں ہے، نشست نہیں ہے، تو میں کھلے دل سے اور بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اوقات میں خاص طور پر جب امتحان کے مراحل چل رہے ہوں تو اس وقت میں اس طرح کے پروگرام کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے ہماری قوم جو ہے کیا ہے، جلسے، جلوس اور بیان بازی کے اندر ہی جو ہے رہ گئی، اور یہ کرسچن کمیونٹی کیا ہے یا ہمارے ملک کے دیگر سکھ کمیونٹی کیا کر رہے، صرف پروگرام، صرف جو ہے یہ عملی کارنامے
کارنامے جو ہے وہ انجام دینے میں لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اصل کام وہ ہے جو کام مولانا محفوظ الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ نے کیا تھا۔ آج ہم یہ کریں، اس بات کا اعادہ کریں، اس بات کا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو مشن وہ لے کر کے چلے تھے ان کے مشن کو ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے، اور جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، کالج کا، میڈیکل کالج کا خواب دیکھا تھا، یا پھر انہوں نے جو ہے گرلز ہاسٹل کا جو ہے خواب دیکھا تھا، ان سارے خواب کو، ان کے سارے عزائم اور منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ راہیں ہموار کرتا ہوا چلا جائے گا۔ اور میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کو کہ درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ میں نے بہت سارے مدارس میں جانے کا اتفاق ہوا، تو جس ڈسپلن کے ساتھ جو چیزیں بھاتی ہیں، جو چیزیں باہر کے آنے والے کے نظروں کو لگتی ہیں، جو احساس ہوتا ہے، اس احساس کا میں اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس ڈسپلن کے ساتھ ہمارے عزیز طلبہ بیٹھے رہے اس پروگرام کے اندر اور اتنے اس وقت کے اندر، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر اخلاقیات کی بڑی کمی ہے مدارس کے طلبہ کے اندر اور مدارس کے اندر، لیکن آپ حضرات نے جس ڈسپلن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی تربیت کے اوپر اچھی خاصی محنت صرف ہو رہی ہے آپ کے اساتذہ کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مخلصین کا جو یہ جتھا ہے جو اس کام کو، اس مشن کو لے کر کے چل رہا ہے ایسے علاقے کے اندر، اللہ تعالیٰ ایسے پسماندہ علاقے کے اندر جو ایک نور کی جو فضا قائم کی گئی ہے حضرت مولانا مرحوم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس چمن کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سبز و شاداب رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان نے حضرت مولانا مرحوم کو جو عزم اور حوصلہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس عزم و حوصلہ کا عشیر بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا کرے تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے اس مشن کو پانے میں کامیاب ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی مہمان نوازی کا۔ میں یہاں پر آ کر کے میں ایک معمولی سا، ایک ادنا سا شخص جو غیر معروف ہے، اس کے ساتھ آپ نے اتنا اکرام اور اعزاز کا معاملہ کیا ہے، تو بڑی شخصیات آتی ہوں گی تو ان کے ساتھ آپ کیا کرتے ہوں گے؟ حالانکہ مدرسے کا کوئی مفاد ہم سے جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ان سب کے باوجود چونکہ ایک علم سے ایک رشتہ ہونے کی بنیاد پر، علم و ادب کا ایک جو ہے طالب علم ہونے کی بنیاد پر آپ حضرات نے اتنے عزتوں سے نوازا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ یہاں کے عملہ کا، اساتذہ کا اور آپ عزیز طلبہ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔